نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یعنی کہ بے شک اسلام کے پیروکار ہوں یعنی ایمان والے ہوں، والذین، یا وہ جو ہادو یہودی ہیں، والنصارى یا عیسائی ہوں، والصابئین اور صابی ہوں، من جو بھی آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا اور عمل کرے نیک، وعامل عمل کرے صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف و اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان کے لیے، ولا اور نہ، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مقدسہ میں اس امر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ اور پہلے بھی آپ نے تفسیر میں یہ سیکھا تھا کہ کوئی بندہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور بروز حشر جنت بھی میری ہی ہے کیونکہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہوں، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ جنت بے شک مسلمانوں کے لیے ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمل کا تعلق بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ عمل صالح کریں گے تو تب ہی وہ کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہود کی اس غلط فہمی کو ختم کیا جس میں وہ مبتلا تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، اور اس کے اعمال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، جنت اس کی ہے۔ یعنی یہود یہ سمجھتے تھے کہ جنت ہماری ہے، اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہوں، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت صاف الفاظ سے دور فرما دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان اور عمل سے غفلت نہ برتنا۔ کیوں کہ نجات اور فلاح ایمان اور عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی جو بھی ہیں، جو ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل صالح کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ صابئین، صابی سے مراد جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سب کی اصلاح فرما دی کہ تمہاری کامیابی صرف اور صرف عمل صالح کی صورت میں ہے، اگر عمل صالح کرو گے تو تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ آگے فرمایا گیا وَإِذْ اور یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں، کم تم سے، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ لیا، ورفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، اور حکم کیا دیا، خذو پکڑ لو، ما جو آتیناکم ہم نے تم کو دیا، خذو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا اس کو پکڑ لو، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھنا، ما فیہ جو اس میں ہے، ما فیہ جو احکام اس میں ہیں، واذکروا ما فیہ اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے،
لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی، اور جب انہیں کتاب ملی تو اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، یہ بھی ایک معجزے کی صورت میں ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رکھیں کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ آگے فرمایا گیا ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی کہ پختہ وعدہ کرنے کے بعد تم پھر جو ہے اپنی بات سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ فلو تو اگر لا نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی کہ تم نے پھر منہ موڑ لیا پختہ وعدہ کرنے کے بعد، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ اور پس تحقیق عَلِمْتُمْ تم جانتے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی تھی منکم تم میں سے فی السبت سبت کے قانون میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی منکم تم میں سے فی السبت سبت کے قانون میں۔ فَقُلْنَا تو ہم نے حکم دیا لہم انہیں کونو بن جاؤ قردۃً بندر خاسئین پھٹکارے ہوئے۔ بنی اسرائیل نے جو سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی اس کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل جو کہ شہر ایلا میں آباد تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ اس روز کھیتی باڑی کاروبار شکار سب کچھ ان کے لیے ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ اب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتہ کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے، اور یہ سلسلہ 40 یا 70 سال تک رہا۔ ان کا یہ عمل رہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بے اثر بنایا، ہیلا اور فریب سے کام لیا، پکڑتے وہ اتوار والے دن، مگر جمعہ والے دن وہ ایسا ہیلا اور فریب کر کے آتے کہ جس کی وجہ سے ہفتہ کو مچھلیاں خود بخود ایسے سٹور ہو جاتی، ایسے قید ہو جاتی کہ ان کو اتوار والے دن زیادہ فائدہ نظر آنے لگا۔ اب یہ ایک ظاہری طور پر فائدہ تھا ان کے لیے، مگر وہ اللہ کے حکم کو جو ایک قانون بنایا گیا تھا اس کو توڑ رہے تھے۔ اب جب اس طرح 40 یا 70 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے کو کر رہے ہو، لیکن وہ باز نہ آئے، انہوں نے مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھا۔
اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شرعیت کو ہیلوں اور بہانوں سے معطل اور بے اثر کیا جائے، اس لیے ان پر عذاب نازل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی یعنی کہ بولنے کی قوت زائل ہو گئی اور ان کے بدن سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جو بہت سی باتوں میں، بہت سے احکامات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نافذ کیے ان کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتے ہیں اور بدل چکے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم ایسے کر لیں تو ایسے بھی تو یہی ہوگا، جو اپنی تعویلات کرتے ہیں ان کو بار بار ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ اس واقعہ کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے، داستان سرائی قرآن کا مقصود نہیں ہے۔ جو عذاب ان پر نازل ہوا اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنا دیا، نَکَالًا عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس زمانے میں موجود تھے، فَجَعَلْنَاهَا نَکَالًا لما بین یدیہا پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو، یعنی کہ جو بندر بنایا گیا ان کو، اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے، موعظۃً نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ بتا دیا کہ ان کو یہ جو سزا دی گئی ہے، اس سزا کا مقصد یہی ہے کہ انسان یہ واقعات پڑھ کے، یہ باتیں پڑھ کے اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ یہ واقعات اور آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔